پی ٹی آئی نے احتجاج منسوخ کیا لیکن 15 اکتوبر کو دوبارہ ڈی چوک پہنچنے کا اعلان کر دیا. اور اس کے ساتھ ساتھ جسٹس فائز عیسیٰ نے ایک بڑا فیصلہ کیا ہے اور یہ فیصلہ گزشتہ روایات سے ہٹ کر ہے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم دوستو، امید ہے آپ لوگ سب خیر خیریت سے ہوں گے اور اللہ سے دعا ہے اللہ تمام پاکستانیوں اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو اپنی حفظ و امان میں رکھے. میرا نام نعیم ثاقب ہے اور آپ ڈیجیٹل پلیٹ فارم پہ میری یہ ویڈیو دیکھ رہے ہیں. آپ سے گزارش ہے ویڈیو پہ اپنی رائے کا اظہار ضرور کیا کریں اور ویڈیو کو شیئر کرنا بھی مت بھولیے گا. آج پی ٹی آئی کی سیاسی کمیٹی نے ایک اعلان کیا ہے. وہ اعلان کیا ہے، ان کا ایک ہنگامی اجلاس ہوا تھا اور اس اجلاس کے بعد وہ اعلامیہ جاری کیا ہے. سب سے پہلے تو میں آپ کو وہ اعلامیہ پڑھ کے سناتا ہوں. یہ اعلامیہ کیا ہے جی، جو سیاسی کمیٹی کی طرف سے ہنگامی اجلاس کے بعد جاری کیا گیا کہ پاکستان تحریک انصاف کا 15 اکتوبر کو اسلام آباد کے ڈی چوک میں احتجاج کا اعلان کیا ہے. جی، مرکز سے نچلی ترین سطح کے تمام ذمہ دار اور ونگز ان کو ہدایت کی گئی ہے کہ وہ ڈی چوک پہنچے اور اپنی تیاریوں کے احتجاج کی تیاریوں کو حتمی شکل دیں. 15 اکتوبر کو ڈی چوک کے پرامن احتجاج کے پیش نظر پنجاب کے ضلع میں جو احتجاج کی پہلے انہوں نے کال دی تھی اس کو منسوخ کرنے کا اعلان کر دیا ہے. جو اعلامیہ جاری کیا ہے اس میں کہا گیا ہے کہ مینڈیٹ چور اور آئین و قانون سے بیزار ناجائز حکمران ظلم اور شفافیت ترک کرنے پر کسی طور پر آمادہ نظر نہیں آ رہے، تو اس لیے یہ احتجاج کی کال کا فیصلہ کیا ہے. جی، اڈیالہ جیل میں ناحق قید بانی چیئرمین تحریک انصاف عمران خان کو بطور خاص بربریت کے نئے سلسلے کا نشانہ بنایا جا رہا ہے. یہ بھی اعلان کا حصہ ہے جی، جو سیاسی کمیٹی نے کیا ہے. اور اس کا مزید ان کا کہنا ہے کہ عمران خان کی زندگی، صحت اور سلامتی کو جان بوجھ کر سنگین خطرات سے دوچار کرنے کے لیے ان کے بنیادی و انسانی حقوق سلب کر لیے گئے ہیں. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہا گیا ہے کہ ظلم، جبر اور لا قانونیت کے سامنے نہ جھکنے اور دستور کا حلیہ بگاڑنے کی ریاستی کوششیں قبول نہ کرنے کی پاداش میں شفاق سرکار عمران کی سلامتی کو خطرے میں ڈالنے کی سازش میں مصروف ہے. اور یہ بھی کہا گیا ہے کہ عمران خان قوم کے مقبول اور معتبر ترین قائد اور کروڑوں پاکستانیوں کی سیاسی و قومی امنگوں کے ترجمان ہیں. غاصب حکمرانوں نے اڈیالہ جیل میں ناحق عمران خان کے بنیادی حقوق فوراً بحال کرتے ہوئے ان کے وکلاء، ڈاکٹرز، اہل خانہ اور قائدین تک مکمل رسائی فی الفور بحال نہ کی تو بھرپور احتجاج کے لیے 15 اکتوبر کو پورا پاکستان نکلے گا. سیاسی کمیٹی کی جانب سے سائیوار اور ملتان میں بھرپور احتجاج کے لیے نکلنے اور عوام اور کارکنان کا شکریہ بھی ادا کیا. پنجاب بھر میں پھر ان کا مزید کہنا تھا جی، پنجاب بھر میں غیر قانونی طور پر تحویل میں لیے گئے کارکنان، ذمہ داران اور شہریوں اور ارکان اسمبلیوں کی فوری رہائی کا مطالبہ بھی کیا ہے. پنجاب اور وفاقی ناجائز سرکاروں سے چادر و چار دیواری کا تقدس پامال کرتے ہوئے غیر قانونی اور غیر اخلاقی چھاپوں اور دیگر پکڑ دکڑ کا سلسلہ بھی فوری طور پر بند کرنے کا مطالبہ کیا. یہ ہے جی اعلامیہ جاری ہوا. اچھا، اس اعلامیہ میں اگر دیکھیں 2-3 باتیں آپ سے شیئر کرتا ہوں. سب سے پہلے تو ایک چیز، پہلے بھی ایک ان کی طرف سے ایک اعلامیہ، ایک لیٹر جاری ہوا تھا جس میں ہدایت کی گئی تھی پی ٹی آئی کے نے اپنے تمام ارکان اسمبلی کو کہ وہ کسی جلسے، جلوس، کسی پبلک گیدرنگ میں نہ جائیں. وہ کیا وجہ تھی؟ خیر، ایک تو یہ ڈر تھا کہ شاید ان کو جو آئینی ترمیم آنے والی ہے ان کی وجہ سے ان کو گرفتار نہ کر لیا جائے اور ان کے ووٹوں چھوٹوں کا وہ جو چکر تھا کہ وہ بک رہے ہیں، خرید رہے ہیں، تو وہ کہیں دوسری سائڈ پہ نہ چلا جائے. تو اس وجہ سے انہوں نے پہلے ایک اعلامیہ جاری کیا. اس کے بعد ایک پھر احتجاج کی کال کا اعلامیہ جاری کیا. اور یہ احتجاج کی کال دی گئی تھی جی کہ مختلف شہروں میں جو آج سے شروع ہونی تھی اور 3-4 دن یہ چلنی تھی، 15 تک چلنی تھی. یہ آج کے دن جو احتجاج تھا وہ سائیوال اور ملتان میں ہو رہا تھا. اچھا، ایک طرف بند کیا کہ باہر نہیں نکلا، دوسری طرف احتجاج کی کال کر دے دی. اچھا، آج کے جو اگر آپ مناظر دیکھیں، آج اگر دیکھیں احتجاج کا جو سلسلہ تھا
بظاہر کوئی بہت بڑا احتجاج یا بہت بڑی تعداد میں لوگ باہر نکلتے دکھائی نہیں دیے. یوزلی ہوتا یہ ہے کہ جب پی ٹی آئی کا کوئی بھی احتجاج ہو رہا ہو, 4 لوگ اکٹھے ہوں, تو اس کے بہت سارے آپ دیکھیں ٹویٹر, سوشل میڈیا پہ, ٹویٹر ہینڈل پہ, یعنی جو ایکس ہے اس پہ بہت سی اس کی ویڈیوز کو بہت ہائپ دیتے ہیں. لیکن آج کا اگر سارا دن کا جو میں نے دیکھا ہے تو وہاں بہت زیادہ کسی بڑی تعداد میں لوگ نکلتے ہوئے دکھائی نہیں دیے. ایک تو وجہ یہ بھی ہو سکتی ہے کہ لوگ شاید شہروں میں اس طرح اکا دکا شہروں میں نہیں نکل رہے, اس کی وجہ سے شاید پارٹی کو سبکی بھی ہو رہی ہے پارٹی کی. اور دوسری آپ نے دیکھا کہ چند ایک ویڈیو نظر آئی, جو ویڈیوز تھی وہ بھی لوگوں کو پکڑنے جو احتجاج کے لیے نکلے, پولیس ان کو شاید پکڑ رہی ہے, وہ پرانی ہے یا نئی ہے یہ ویڈیو, اس کا کوئی پتہ نہیں ہے. لیکن کیونکہ یہ تو آپ کو پتہ ہے سوشل میڈیا پہ میں ہمیشہ کہتا ہوں کہ بہت ساری چیزیں جو ہوتی ہیں جو نظر آ رہی ہوتی ہیں وہ ویسے ہوتی نہیں ہیں. تو ایک تو یہ مسئلہ بھی ہو سکتا ہے. دوسرا ایک مسئلہ احتجاج کی کال کیوں دی ہے اس وقت. ایک تو آپ کو پتہ ہے کہ پریشرائز کرنا مقصد ہوتا ہے کہ اپوزیشن کا, کہ حکومت ان کی ٹرمز پہ آ کر ان کے ساتھ بات چیت کرے, ان کو انگیج کرنے کی کوشش کرے, ان کے مطالبات مانے. تو ایک تو آئینی ترمیم میں اس میں یہ کہا جا رہا تھا کہ پی ٹی آئی کو بھی آن بورڈ لے رہے ہیں, لیکن جب سے یہ اعلان کیا ہے, آج ہی یہ اعلان ہوا کہ حکومت کے نمبر پورے ہیں اور ان کو ضرورت نہیں ہے, تو اس کی طرف سے یہ ریئیکشن آیا کہ یار ہم تو کہیں کھڑے ہی نہیں ہیں, ہمیں تو پوچھ ہی نہیں رہے, تو کس طرح یہ پھر ہم بھی بتائیں ہم ہیں. تو پھر اس طرح کا کوئی ایک شرلی چھوڑتے ہیں, اور اس شرلی کی وجہ سے یہ ہم یہ نہیں دیکھتے کہ قومی مفاد کیا ہے. ایک انٹرنیشنل یہاں پہ اجلاس ہو رہا ہے, اس میں بڑے بڑے رہنما آ رہے ہیں, اور وہ رہنما آتے ہیں تو اس میں اگر اس وقت اس موقع پر اس طرح کا احتجاج کریں گے تو اس کا رزلٹ کیا آئے گا. اور جو بیس بنائی ہے یہ ان کا کہنا تھا, یہ ایک سمجھنے والی بات ہے. اس میں ویلڈ پوائنٹ بھی لگتا ہے کہ عمران خان صاحب کو ملاقات کے لیے ان کو ان تک رسائی نہیں مل رہی, ان کی بہنیں, ان کے ڈاکٹرز, یہ ان کو رسائی نہیں مل رہی. ہمیں تشویش ہے کہ ان کی حالت کیا ہوگی. یہ مسئلہ تھوڑا سا انسانی حقوق کی بنیاد پر یہ سمجھ میں آتا ہے. چلے اس حد تک ہوتی تو بات ٹھیک ہے, لیکن آج جو اعلامیہ کا اگر آپ غور سے اس کو دیکھیں تو اس میں یہ چھاپوں کا سلسلہ, ظاہر ہے حکومت نے اگر کسی کے خلاف پرچہ ہے یا کسی کے خلاف کو کیس درج ہوا ہے تو چھاپے تو مارنے ہیں. تو یہ کس طرح ہو سکتا ہے کہ اگر آپ پی ٹی آئی کے ورکر ہیں تو آپ کو پولیس پکڑ نہیں سکتی اگر آپ وانٹیڈ بھی ہیں. اگر ہاں ٹھیک ہے ان وانٹیڈ ہے, نہیں ایسی کوئی چیز ہے, وہ ایسا سلسلہ نہیں ہے, غلط ہو رہا ہے, تو اس پہ احتجاج بنتا ہے. لیکن اس طرح نہیں کہ احتجاج کے آپ کو جب شنگھائی تعاون کی تنظیم کا اجلاس ہو رہا ہے اور پاکستان بھر اس کو لوگ جو اس کو فوکس کر رہے ہیں, دنیا بھر کی خبروں کا یہ مرکز بننے جا رہا ہے, تو اس وقت ہم احتجاج کر کے لوگوں کو پیغام دیں. تو میرا نہیں خیال کہ یہ کوئی ایک درست فیصلہ ہے. لیکن اس کا ہو سکتا ہے یہ کل کو اعلان مؤخر بھی کر دیں جب گورنمنٹ ان کے ساتھ کوئی انگیج ان کو کرنے کی کوشش کرے. جو ظاہر ہے مولانا صاحب ہیں وہ جائیں گے, اور بلاول ہیں, اگر حکومت کے ساتھ نہیں بیٹھتے تھے, حکومت کے جو اتحادی ہیں شاید ان سے ان کی کوئی بات چیت کا سلسلہ شروع ہوا, کیونکہ جب ان کی مرضی ہوتی ہے یہ ساتھ بیٹھ بھی جاتے ہیں. جیسے کہ آپ نے دیکھا کہ خیبر پختونخوا کے سلسلے میں فیڈرل گورنمنٹ کے نمائندے بھی گئے اور وہاں ساری پارٹیاں بھی بیٹھے. تو اس طرح کا یار اس طرح ماحول کیوں نہیں بن سکتا؟ کرنا چاہیے. آپ حکومت کے ساتھ بیٹھیں, آئینی ترمیم پہ بھی بیٹھیں. خیر ایک تو وجہ مجھے یہ نظر آ رہی ہے کہ ٹائم لگتا ہے. آپ کو پتہ ہے نا کہ مخالف کو جب نظر آ رہا ہے کہ یہ اس کی کمزوری ہے تو پھر اس پہ ہٹ کریں. تو جو بھی اپوزیشن ہو, جو بھی گورنمنٹ ہو, تو پھر اپوزیشن تو پھر یہی کام کرتی ہے. اور پی ٹی آئی والوں نے بھی سمجھا کہ اس وقت موقع ہے تو شاید ہماری کچھ یہ شرطیں مان لیں. لیکن ایک سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ 5 اکتوبر کی کال کے بعد کیا پی ٹی آئی یہ سمجھتی ہے کہ اس وقت ان کے لوگ اتنے تعداد میں وہاں پہنچ جائیں گے؟ میرا نہیں خیال کہ یہ اس وقت کا یہ فیصلہ بھی غلط ہوگا, کیونکہ اتنے تھک چکے ہوں گے ورکرز, اور جتنا کہ ان کو ایک کہتے ہیں نا وہ تھکا لیا آپ نے, تو بڑا مشکل ہے. حکومت نے بھی ظاہر اپنا ہر حد تک جائے گی, اور میرا خیال ہے کہ آزمائش والی بات ہے اپنے ورکرز کی. یہ جو کرنے جا رہے ہیں پی ٹی آئی, اگر یہ کرتے ہیں تو تھوڑا سا رسکی کام ہوگا, کیونکہ حکومت اور ریاست سے آپ لڑ نہیں سکتے. یہ ریاست کرنے جا رہی ہے, اور یہ تو پہلے تو آپ شاید اسلام آباد تک یا پنڈی تک پہنچ بھی گئے تھے. اب ہو سکتا ہے کہ ہر شہر میں ان کے کارکنان کے لیے مشکلات بڑھ جائیں. تو یہ ایک پرابلم آئے گا جو بہت بڑا پرابلم ہے, اور جو آلریڈی فیس کر رہے ہیں. تو پہلے تو صرف عمران خان صاحب فیس کر رہے ہیں, پھر آپ کس کس کو یہ کرتے پھریں گے؟ نہ
میرا نہیں خیال کہ پی ٹی آئی کے جتنی بھی سیاسی کمیٹی ہے اس کو اس طرح کا فیصلہ کرنا چاہیے تھا. خیر ابھی دیکھتے ہیں, ابھی دن پڑے ہیں, 4 دن باقی ہیں کہ پی ٹی آئی والے کیا فیصلہ کرتے ہیں. ہو سکتا ہے کل کو خبر آ جائے کہ اس طرح کے معاملات نہیں ہیں, کیونکہ پہلے بھی میں نے آپ کو بتایا کہ 3-4 دفعہ یہ جو اپنے یہ ایک اعلان کرتے ہیں اس کے بلا نہیں, ایک جو کنٹراڈکشن ہو رہی ہوتی ہے ایک اعلان کی دوسرے اعلان کے ساتھ, تو وہ نظر آ رہی ہوتی ہے کہ شاید ابھی ان کو سمجھ نہیں آ رہی کہ انہوں نے کرنا کیا ہے اور جانا کدھر ہے. اگلا جو بات جی کہ قاضی فائز عیسیٰ صاحب چیف جسٹس آف پاکستان جو ریٹائر ہو رہے ہیں 25 اکتوبر کو, اور ان کی طرف سے پہلے تو یہ بہام تھے کہ شاید وہ ریٹائر ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے, یا ان کو آئینی جو عدالت بن رہی ہے ان کا, یہ پہلے تو یہ تھا کہ ایکسٹینشن دی جا رہی ہے, اب یہ شاید آ رہا تھا کہ ان کو آئینی عدالت کا چیف جسٹس بنایا جا رہا ہے, لیکن انہوں نے شاید اس کا انکار کر دیا تھا. اب ان کی طرف سے ایک اعلان کیا گیا ہے کہ جو ان کے اعزاز میں جو ایک روایت ہوتی ہے جب کوئی چیف جسٹس رخصت ہو رہا تھا تو اس کے اعزاز میں ایک شیعہ دیا جاتا ہے, ڈنر دیا جاتا ہے. تو انہوں نے جب ان کو لیٹر آیا کہ فلاں تاریخ کو یہ ڈنر ارینج کر رہی ہے جو وہی بار کونسلز وغیرہ ہوتی ہیں, تو ان کا یہ کہنا تھا کہ نہیں, اس پہ 20 لاکھ روپے تقریباً ایک ڈنر پہ خرچہ آتا ہے, تو یہ قوم کا پیسہ ہے, تو قوم کے اس پیسے سے میں نہیں سمجھتا کہ یہ ضیاع ہے, تو یہ پیسہ نہیں لگنا چاہیے, لہٰذا مجھے ڈنر کی ضرورت نہیں ہے, الوداعی ڈنر جو ہوتا ہے تو اس کی ضرورت نہیں ہے, یہ پیسے کا نہیں لگنا چاہیے, یہ قوم کی امانت ہے. میرا نہیں خیال کہ شاید تاریخ میں اس طرح کی کوئی کسی بندے نے ایسی بات کی. اس سے پہلے بھی آپ کو پتہ ہے قاضی فائز عیسیٰ صاحب نے اپنی جو ذاتی زمین تھی وہ بھی انہوں نے حکومت جو تھی بلوچستان اس کو دے دی تھی کہ وہ دیکھیں لوگوں کے لیے اس کو بنایا جائے, کوئی ٹورزم پلیس بنا دی جائے, کوئی اس طرح کا معاملہ ہوا تھا. تو بہت کم لوگ ہیں جو اس طرح کے اس اسٹیج پہ پہنچ کے اس سیٹ پہ بیٹھ کے اس طرح کے فیصلے کرتے ہیں, اور اس طرح کے جو وہ کہہ لیں نا کہ روایات سے ہٹ کر فیصلے کرتے ہیں. تو قاضی صاحب کا میرے خیال میں روایت سے ہٹ کے یہ فیصلہ تھا, اور یہ بڑا ہی خوش آئندہ اور یہ سمجھنے کہ ایک مثال ہے آنے والے تمام جو بڑے بڑے عہدوں پہ بیٹھے ہوئے ہیں, جو سرکاری اخراجات پر کو ڈنرز کرتے ہیں, کو عشائیے دیتے ہیں یا اس کو اپنا مال سمجھتے ہیں. تو یہ ایک اچھی روایت سیٹ کر کے جا رہے ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب. باقی 5 اکتوبر کیا 15 اکتوبر کیا ہوتا ہے یہ تو آنے والا وقت ہی بتائے گا. اب تک کے لیے اتنا ہی, خدا حافظ.